من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال امام علی علیہ السلام یا دنیا الیک انی ابھی تعرست الی تشوقت لا حان حینک ہیہات غر غیری لا حاجت لی فیک قد طلقتک ثلاثا لا رجت فیہا فعیشک قصیر وخطرک یسیر وعملک حقیر من قلت الزاد وطول الطریق وبعد السفر وعظیم المعرض۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا عنوان جو ہے حقیقت دنیا نہج البلاغہ میں دنیا کی حقیقت نہج البلاغہ میں اس سلسلے میں جو کچھ بھی امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دنیا کی تعریف، دنیا کی مذمت، دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اس سلسلے میں مسلسل یہ دروس ہوتے رہیں گے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے حکمتوں سے شروع ہوا ہے، یہ حکمت نمبر 77 ہے، اور بعض کتابوں میں 76 بھی ذکر ہوا ہے کہ جہاں پر واقع یہ ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا چاہنے والا، جسے زرار بن حمزۃ الزبائی بھی کہتے ہیں اور زرار بن زمرہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ امام کے چاہنے والے جب معاویہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو حقائق کا اعلان کیا۔ جب معاویہ نے امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں زرار سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ علی کے سلسلے میں بیان کریں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں علی محراب عبادت میں کھڑے ہو کر کے ریش مبارک کو پکڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، یا دنیا الیک انی، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، ابھی تعرست تو میرے سامنے بن سور کر آئی ہے، ام الیہ تشوقت، کیا تو واقعاً میری مشتاق بن کر آئی ہے، لا حان حینک ہیہات، خدا وہ وقت نہ لائے تو مجھے دھوکہ دے سکے، تو مجھے دھوکہ دے دے، ایسا وقت نہ آئے، غر غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، لا حاجت لی فیک، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاق دیا ہے، لا رجت فیہا، جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے، فعیشک قصیر، تیری زندگی تھوڑی ہے، وخطرک یسیر، اور تیری حیثیت بہت معمولی ہے، من قلت الزاد، افسوس سامان سفر بہت کم ہے، وطول الطریق، اور راستہ طویل ہے، وبعد سفر، اور سفر دور کا ہے، وعظیم المورد، اور جس منزل پر جانا ہے وہ منزل بہت سخت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کے سلسلے میں جب امام کا چاہنے والا یہ بیان کر رہا تھا تو اس وقت معاویہ کی آنکھیں اشکبار تھیں، اور معاویہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رحم کرے علی پر، واقعاً ایسا ہی ہے جیسا تم نے کہا، ایسا ہی ہے کہ واقعاً علی بالکل ایسے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد
علی کے چاہنے والے اس کے سلسلے میں یہ سوال کرتا ہے معاویہ، ذرا یہ بتاؤ تم علی سے دور ہو گئے، علی کی مفارقت میں، علی کی جدائی میں تم پر کیا گزرا؟ تو امام کا چاہنے والا یہ کہتا ہے، کہا میرے رنج و غم کی کیفیت تم پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، جیسے وہ ماں کہ جس کا ایک بیٹا ہو اور اس کی آغوش میں اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، تو جو رنج و غم اس ماں کے اوپر پڑتا ہے وہی رنج و غم مجھ پر پڑا ہے مولا کی جدائی کے بعد۔ میرے عزیزو اور دیکھنے والوں جو میری آواز کو سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ امام کا یہ جملہ جو دنیا سے خطاب کیا ہے امام نے، اس جملے کے اوپر غور کریں، امام نے کس طریقے سے دنیا کو مخاطب کیا۔ پہلے مرحلے میں امام نے یہ کہا کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے قریب نہ ہونا، تو میرے سامنے بن سور کر آئی ہے، تو میری مشتاق ہے، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، تو یاد رکھنا کہ علی کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں نہ آنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے بتانا چاہا کہ دیکھو دنیا کے دھوکے میں مت آنا، دنیا تمہیں دھوکہ دے گی تو اس کے دھوکے میں نہ پڑنا، تمہارے سامنے بن سور کر آئے گی۔ پھر اس کے بعد امام یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دیا، وہ 3 مرتبہ طلاق دیا کہ جس طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ آخر امام نے طلاق کی بات کیوں کی؟ میرے عزیزو اور دیکھنے والوں، اس چینل کو سننے والوں، یہ غور کریں کہ علی نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے بتایا کہ دنیا سے دور ہو جاؤ، اس طرح سے دور ہو جاؤ کہ اس کی طرف رجوع مت کرنا۔ علی نے جو اسے طلاق دیا اور یہ کہا کہ طلاق دیا اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو طلاق دیا جاتا ہے، آپ اگر کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں تو وہ ناراض اور اس کے گھر والے ناراض، اس کے بھائی، اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار سب ناراض، وہ عورت ناراض اور اس کے گھر والے ناراض، اس کے گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ سے عداوت کریں گے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ علی نے دنیا کو طلاق دیا، تو جو دنیا طلب ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا والے ہیں، ان کی دشمنی علی سے کیوں ہوئی؟ جب دنیا کو طلاق دیا تو جو دنیا والے ہیں وہ دشمن علی ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دنیا کے لوگ ہوں گے وہ علی کے مخالف ہوں گے، وہ علی سے عداوت کریں گے۔ اس وجہ سے میرے عزیزو اب اس کے بعد طلاق کیوں دیا اس کی بھی وضاحت کی۔ لوگ جب کسی کو طلاق دیتے ہیں، کسی عورت کو طلاق دیا جاتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیوں طلاق دیا، کیا ضرورت تھی طلاق دینے کی؟ تو جب طلاق دیا تو اس کو بھی امام نے بتایا کہ میں نے دنیا کو طلاق دیا، 3 طلاق دیا کہ جس طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام نے بتایا کہ طلاق جو میں نے دیا اس لیے دیا کہ فعیشک قصیر، تیری زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی بہت کم ہے، دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، چند دنوں کے لیے انسان کو رہنا ہے۔ جس کے ساتھ کچھ دن رہنا ہو تو اس کے ساتھ کس طرح سے رہا جا سکتا ہے؟ انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہو، ہمیشہ اسی کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے ساتھ انسان رہتا ہے۔ جب معلوم ہو کہ کچھ دن کسی کے ساتھ رہنا ہے تو کوئی بھی عاقل و دانا انسان اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اور پھر امام نے کہا وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ، اور تیری حیثیت بہت معمولی، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آہ من
قلت الزاد، کہا سامان سفر مختصر ہے، سفر کا سامان بہت کم ہے اور راستہ بہت طویل ہے اور دور کا سفر ہے، اور وہ منزل جو بہت سخت منزل ہے۔ تو بتایا کہ دنیا میرے ساتھ نہیں چل سکتی ہے، میرا ساتھ نہیں دے سکتی ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسے رہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان متوجہ رہے کہ اس دنیا میں اسے رہنا نہیں ہے، اس کی زندگی بہت مختصر ہے، اور جس کی زندگی مختصر ہو اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں پہ چند دنوں کے لیے رہنا ہے۔ اس لیے دنیا سے لو نہ لگائے، دنیا سے وابستہ نہ ہو جائے، اپنے سامان سفر کے لیے آمادہ رہے۔ من قلت الزاد، سامان سفر مختصر ہے، مختصر سامان سفر ہے، طویل راستہ ہے اور دور تک جانا ہے، اور جس منزل پر جانا ہے وہ منزل بہت سخت منزل ہے۔ تو سامان سفر اکٹھا کرے اور یہاں سے جانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ وَبِهِ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔